اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 93۔ ساحل پر اترنے کے بعد نعمان خان کو اپنی ذمہ داری کا بھرپور احساس ہوا تھا۔ اس ویران دنیا کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں سب سے پہلے اسے اپنے لیے کوئی پناہ گاہ تلاش کرنا تھی جہاں وہ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ ہو سکے۔ اس کے بعد اس کا کام گورن کو تلاش کرنا تھا۔ گورن وائرلیس پر رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا، لیکن ابھی قرب و جوار کے بارے میں مکمل طور پر جائزہ لیے بغیر نعمان خان کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے وہ کسی تکلیف کا شکار ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بغیر کسی خطرناک مرحلے کے اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو۔ چنانچہ ایک ایک قدم وہ پھونک پھونک کر اٹھانا چاہتا تھا۔ گھور تاریکی میں وہ آگے بڑھتا رہا۔ برفانی گڑھوں سے بچتا ہوا وہ بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اسے کچھ ٹھوس چٹانیں نظر آئی تھیں۔ یہ چٹانیں بھی برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، بہر صورت ٹھوس تھی۔ ایسی ہی ایک چٹان کی آڑ میں اسی جگہ مل گئی۔ اس وقت اس نے کچھ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دن کی روشنی میں وہ پہلے ماحول کا پوری طرح جائزہ لینا چاہتا تھا اور اس کے بعد کوئی دوسرا قدم اٹھانے کا خواہش مند تھا۔ اسے علم تھا کہ کریٹو کا علاقہ بھی ویلسہی کے زیر اثر ہے۔ اہم ساحل ہونے کی وجہ سے ملیشیا کے حکمران اس علاقے کی طرف سے غافل نہیں ہوں گے۔ ممکن ہے یہاں کوئی قریبی چھاؤنی بھی ہو۔ یہ تمام صورتحال اس کے علم میں نہیں تھی۔ جو بتایا گیا تھا بس وہ اتنا ہی جانتا تھا۔ البتہ جو فلمیں اسے دکھائی گئی تھیں ان کے تحت بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں محفوظ تھیں، اور اگر وقتی طور پر کوئی الجھن پیش آ بھی جاتی تو وہ یادداشت کے سہارے آگے کا سفر کر سکتا تھا۔ لیکن یہ اس طرح ممکن تھا جب وہ اس شے کو اچھی طرح دیکھ لیتا۔ رات گزارنے کے لیے اس نے جو جگہ منتخب کی وہ تکلیف دہ تھی، لیکن اب تاریکی میں بھٹکتے رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں کوئی خطرناک صورتحال پیش آ جاتی، اس لیے جو جگہ اسے ملی اس نے وہیں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ کھانے پینے کی چیزیں اس کے پاس وافر مقدار میں موجود تھیں۔ ایسی چیزیں بھی اسے فراہم کی گئی تھیں جو اسے موسمی اثرات سے نجات دلا سکتی تھیں۔ چنانچہ اس نے جیب سے ایک شیشی نکالی اور اس میں سے 2 ننھی ننھی گولیاں نکال کر منہ میں رکھ لیں۔ یہ گولیاں اسے شدید سردی سے بچانے کے لیے معاون ثابت ہوئیں، اور ان کا نتیجہ واقعی حیرت انگیز نکلا۔ اسے اپنے بدن میں شدید گرمی محسوس ہوئی تھی۔ اس طرح یہ رات پرسکون گزر گئی۔ رات کے آخری حصے میں بھی وہ بھی سو گیا۔ سونے سے قبل اس نے اپنے بدن کو لباس سے اچھی طرح ڈھک لیا تھا تاکہ بیرونی ہوائیں اسے پریشان نہ کریں۔ صبح کو جب وہ سو کر اٹھا تو طبیعت بالکل حشاش بشاش تھی۔ شدید ترین سردی کا اثر اس پر نہیں ہوا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ 2 تھیں۔ اول تو وہ خود بھی ٹھنڈے علاقے کا انسان تھا۔ یورپ میں ضرور پیدا ہوا تھا، لیکن جسمانی نظام میں کوئی نمایاں ترقی پیدا نہیں کر سکا تھا۔ سردی برداشت کرنے میں اسے خاصی دقت نہیں ہوتی تھی، اور بہر صورت ان گولیوں نے بھی اسے خاصی تقویت دی تھی۔ دن کی روشنی میں اس نے اطراف کا جائزہ لیا، ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا اور اس کے بعد آگے کی جانب روانہ ہوا۔ موسم بہت خراب تھا۔ تقریباً 1 میل چلنے کے بعد اس نے پہلی کوشش کی۔ اطراف میں ویرانی ہی ویرانی تھی، ساحل بھی اجاڑ تھا۔ چنانچہ اس نے موقع مناسب دیکھ کر گورن سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن موسم بے حد خراب تھا۔ بظاہر گورن سے رابطہ قائم نہ ہو سکا، لیکن وائرلیس پر مدھم مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی صاف بات نہیں ہو سکی تھی۔ ہو سکتا ہے گورن کے علم میں یہ بات آ گئی ہو کہ متعلقہ آدمی اس کے علاقے میں پہنچ گیا ہے اور اب وہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ نعمان خان نے آگے کا سفر جاری رکھا۔ تقریباً 2:30 یا 2:45 بجے تھے۔ اس نے پھر ایک مناسب جگہ رک کر گورن سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس بار اسے اس کوشش میں کامیابی ہوئی۔ آواز ہلکی آ رہی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کی آواز بخوبی سن سکتے تھے۔ ہیلو، میں مسٹر گورن سے مخاطب ہوں، نعمان خان نے کہا۔ اور میں مسٹر خان سے، گورن کی آواز سنائی دی۔ تو تمہیں میرے بارے میں معلومات فراہم کر دی گئی ہیں؟ ہاں، تم کون سے اینگل پر ہو مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہارے پاس پہنچنے کی کوشش کروں۔ شاید پہلے بھی تم مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر چکے ہو۔ ہاں، لیکن موسم خراب کی وجہ سے مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دی تھی۔ مجھے بھی تمہاری آواز نہیں سنائی دی۔ اینگل بتاؤ، کیا تم ساحل سے سیدھے راستے پر آ رہے ہو؟ کیا تمہارے بائیں سمت چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے ہیں؟ نہیں، اس طرف صرف برف کا ویرانہ ہے۔ دور دور تک کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی جسے میں ٹیلا کہہ سکوں، نعمان خان نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تم اینگل 4 پر سفر کر رہے ہو۔ اچھا دیکھو، سنو میری بات سنو۔ اب ایک ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کا رخ میرے شمال کی طرف ہے۔ تم بتاؤ، اگر تم وہ ہیلی کاپٹر دیکھ سکو تو مجھے اس بات کا جواب دو کہ تم کون سے رخ پر ہو۔ میں چند لمحات کے بعد تم سے دوبارہ رابطہ قائم کروں گا، اس لیے
मैं वायरलेस बंद कर रहा हूँ कि कहीं हमारी फ्रीक्वेंसी इन लोगों से मिल ना जाए या वो लोग हमारी बात सुनना सुन लें। ओके, नुमान खान ने जवाब दिया और फिर इसकी नज़रें उफक पर हेलीकॉप्टर को तलाश करने लगी। बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। उसे अपने बाएं समत आसमान में एक नुक्ता सा नजर आया। चंद लम्हात वो इस नुक्ते को देखता रहा और फिर उसने दोबारा वायरलेस ऑन करके गोर्न को इस पोजीशन से आगाह किया। मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। तुम शुमाल की समत में हो, ठीक है। अपनी सीट में बढ़ते रहो, लेकिन हेलीकॉप्टर से होशियार रहकर। यह विदिशा का हेलीकॉप्टर है। ओके, मैं ट्रांसमीटर बंद कर रहा हूँ। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से जवाब मिला और नुमान खान ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आगे सफ़र करने लगा। बदन पर सफेद लिबास पहने हुए था, इसलिए वो बर्फ में मदगम हो गया था और यकीनी तौर पर बहुत करीबी से उसे देखा जा सकता था। हेलीकॉप्टर अब भी काफ़ी दूर था। गालिबन वो उस समत आने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन तकरीबन 2 मील का सफ़र करने के बाद उसे एहसास हुआ कि हेलीकॉप्टर साहिल का चक्कर लगाकर उस तरफ आ रहा है। हेलीकॉप्टर से बचना ज़रूरी था और इसके लिए उसने एक बेहतर तरीका सोच रखा था। वो तेज़ी से बर्फ़ के एक तोदे के नज़दीक पहुंच गया और फिर उसने बर्फ़ में अपनी लिए जगह बनानी शुरू कर दी। बर्फ़ नरम थी, गालिबन ज़्यादा पुरानी नहीं थी, इसलिए उसे खोदने में नुमान खान को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसने अपना बदन बर्फ़ में दफन कर लिया, सिर्फ चेहरा बाहर रहने दिया। सर पर उसने सफ़ेद बालों वाली टोपी पहन ली और अब तकरीबन उसे हेलीकॉप्टर से नहीं देखा जा सकता था। थोड़ी ही देर के बाद हेलीकॉप्टर इसके सर पर पहुंच गया। इसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी, यूँ लग रहा था जैसे वो बाकायदा जायजा ले रहा हो, लेकिन उन्हें शुबा ना हो सका था। हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के बाद इतनी दूर चला गया कि अब वो नुमान खान को नजर नहीं आ रहा था। जब हेलीकॉप्टर उसकी निगाहों से ओझल हो गया तो उसने फिर गोर्न से राब्ता कायम किया। इस बार गोर्न की आवाज़ बहुत साफ सुनाई दी थी। हाँ, मैं देख चुका हूँ और तुम्हारी आवाज़ भी मुझे बेहद साफ सुनाई दे रही है। उसका मकसद है कि तुम मुझसे बहुत करीब हो। तुम्हें तलाश करने के लिए मैं क्या करूँ? नुमान खान ने पूछा। जिस समझ सफ़र कर रहे हो करते रहो, हम दोनों बहरहाल एक दूसरे को देख ही लेंगे। ओके, नुमान खान ने जवाब दिया। वो सफ़र करता रहा। गो सफ़र की रफ्तार बहुत सुस्त थी, लेकिन अपने तौर पर नुमान खान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। शाम के धुंधलके फ़ज़ा में फैलने लगे तो उसने इन धुंधलों में गोर्न को देख लिया। उसके हाथ में एक रंगीन कपड़ा लहरा रहा था। नुमान खान ने बाकायदा हाथ हिला हिलाकर गोर्न को अपने जानिब मुतवज्जो कर ही लिया और थोड़ी देर के बाद वो एक दूसरे के नज़दीक पहुंच गए। गोर्न भारी बदन का एक चुस्त चराग आदमी था। उसने भी बर्फानी लिबास पहना हुआ था। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। फिर गौर ने कहा, गुड, खूबसूरत आदमी हो। यकीनन क्रिएटिव की लड़कियों के लिए बाइस से दिलचस्पी हो गए। क्या मतलब? नुमान खान ने मुस्कुराते हुए पूछा। यहाँ से 1.5 मील के फासले पर एक बस्ती है, बड़े ही आज़ाद ख्याल लोगों की। यहाँ की बनाई लड़कियाँ बहुत ही हसीन हैं और बड़ी ही दिल फेंक। हम पहले इस बस्ती में जाएंगे। दरअसल क्रिएटिव के लोग खुद अपने हुक्मरान से बदजन हैं, अपनी हुकूमत से नफरत करते हैं। ओह, तब तो तुम्हें यहाँ बहुत सी सहूलतें हासिल होंगी। हाँ, उम्दा खाना और गर्म बिस्तर। आओ, हम रात होने से पहले ये सफ़र तय कर लें। बर्फ़ पर सफ़र खासा सुस्त रफ्तार होता है, गौर ने जवाब दिया। 1.5 मील का ये फासला उस वक्त तय हुआ जब बस्ती की रोशनियां जल उठीं। तकरीबन 2000 नफूस की बस्ती थी। गौर उसे अपने रहायशगाह में ले गया। उसने नुमान खान को बेहतरीन काफ़ी पिलाई और नुमान खान काफ़ी पीकर आराम करने के लिए लेट गया। अभी वो लेटा ही था कि गोन की रहायशगाह के दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर एक खूबसूरत लड़की हाथ में खाने की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। उसने एक लम्हे के लिए नुमान खान को देखा और देखती रह गई। फिर वो अपनी नर्म व हसीन आवाज़ में बोली, तुम्हारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। यही है ना जिनका तुम इंतज़ार कर रहे थे? हाँ, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। तुम्हारी नीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, गौर ने कहा और लड़की हंसने लगी। फिर वापस मुड़ते हुए बोली, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। फिल वक्त तो मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन क्या करूं, मेरा दोस्त मुझे इजाज़त नहीं देगा, गौर ने कहा और लड़की हंसती हुई चली गई। लड़की के जाने के बाद नुमान खान ने पूछा, अब क्या इरादा है? विदेशी हम कब तक पहुंचेंगे? जब भी तुम पसंद करो। अगर तुम चाहो तो कल सुबह ही हम सफ़र शुरू कर देंगे और ये सफ़र हम सब्जी की गाड़ियों के ज़रिए करेंगे। गुड, गोया हमें इस सफ़र में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन जनरल आइज़ैक थावर को अगवा करना खासा मुश्किल काम होगा। वैसे हमारा दोस्त शरर बाइन बहुत ज़हीन इंसान है और इसी तवील अरसे से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो आइज़ैक थावर की नकल व हरकत पर मुकम्मल निगाह रखे। हमें इससे भरपूर मदद मिलेगी, गौर ने जवाब दिया। दूसरी सुबह वो सफ़र की तैयारियां कर चुके थे। यहाँ घोड़ा गाड़ियाँ मलेशिया का सफ़र करती थी।
ایک مخصوص طرز کی گاڑی میں انہیں سفر کرنا پڑا۔ انہیں اس میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ ولیشیا تک کا سفر بہت زیادہ طویل نہیں تھا۔ گویا جس ساحل پر نعمان خان کو اتارا گیا تھا وہاں سے ولیشیا کے خاص شہر کا تقریباً 20 میل کا فاصلہ تھا۔ وہ بستی آدھے فاصلے پر تھی جہاں گور مقیم تھا، اور وہاں سے انہیں مزید 10 میل کا سفر طے کرنا پڑا۔ یہ سفر انہوں نے ایک پگڈنڈی کے ذریعے طے کیا۔ اس پگڈنڈی کو برف سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے۔ بہر صورت وہ ولیشیا پہنچ گئے۔ افریقی ریاست کا یہ دارالحکومت خاصا خوبصورت بنا ہوا تھا۔ دارالحکومت کے مغربی حصے میں ایک نواحی علاقہ ان کا مرکز تھا۔ جنرل آئزک تھاور بھی اسی علاقے میں رہتا تھا، اور یہی اس کا ہیڈ کوارٹر تھا جو باغیوں کی سرکوبی کے لیے نئے نئے پلان جاری کیا کرتا تھا۔ اس ہیڈ کوارٹر کو خاص طور سے دارالحکومت کے لیے نئے نئے پلان جاری کیا کرتا تھا۔ اس ہیڈ کوارٹر کو خاص طور سے دارالحکومت سے الگ رکھا گیا تھا۔ ولیشیا میں داخل ہوتے ہی گور نے مقامی لباس پہن لیا تھا۔ نعمان خان بھی مقامی باشندوں کے لباس میں تھا۔ گور نے اسے اور اس کے چہرے میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ غالباً وہ میک اپ کا ماہر تھا۔ یہ دن انہوں نے ولیشیا کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں گزارا۔ نعمان خان کو یہاں کے لوگوں کے طرز زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا، لیکن اس نے شہر میں خوف و ہراس کی فضا دیکھی تھی۔ اس نے صاف محسوس کیا تھا کہ یہاں کے لوگ حکومت سے خوش نہیں ہیں۔ جگہ جگہ ایسے اقدامات کیے جاتے تھے جو خلاف قانون ہوتے تھے۔ پولیس آتے اور لوگ یہاں سے فرار ہو جاتے۔ پولیس کو کچھ ہاتھ نہ آتا۔ پولیس بھی اس سلسلے میں کوئی جدوجہد نہیں کرتی تھی۔ شاید وہ خود بھی موجودہ حکومت سے خوش نہیں تھی۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ رات کو انہیں کسی علاقے سے گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ نعمان خان نے چونک کر گور کو دیکھا، لیکن گور نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ یہ واقعات یہاں نئے نہیں ہیں۔ تخریب پسند جگہ جگہ تخریبی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، اور پولیس صرف رسمی کارروائی کرتی ہے۔ آج تک کسی تخریب پسند کو پولیس کی گولی سے ہلاک نہیں کیا گیا۔ بہت کچھ اور لوگ ہیں جو یہاں پولیس کے فرائض بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کا جب تک تخریب پسندوں سے سامنا ہوتا ہے تھوڑی سی خونریزی ہو جاتی ہے۔ گویا حالات بہت خراب ہیں، بلا شبہ بہت خراب۔ اور اگر جنرل آئزک تھاور ہمارے ہاتھ آ جائے تو پھر یہاں کے حالات میں تو بڑی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تمہیں علم ہے کہ گور جنرل آئزک تھاور کو اغوا کر کے کہاں لے جایا جائے گا؟ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی شرر بائن کرے گا، اور اس سلسلے میں کریٹو اور ونیشیا کے باشندے ہمارے معاون ہیں۔ ویسے شرر بائن سے ملاقات کے بعد تم مزید صورتحال معلوم کر سکو گے۔ شرر بائن کہاں رہتا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا نا، وہ یہاں سے 12 میل پرے رہتا ہے۔ وہیں آئزک تھاور کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہیں شرر بائن بھی رہتا ہے۔ وہ جنرل پر اتنے قریب سے نگاہ رکھے ہوئے ہے کہ دوسروں کے لیے کبھی ممکن نہ ہوتا۔ کیا اس فوجی علاقے تک پہنچنے کے لیے ہمیں چیک نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً راستے میں کئی فوجی چوکیں آتی ہیں، لیکن میں نے تم سے کہا نا، مقامی باشندے ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ولیشیا کا ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہوں جو ہیڈ کوارٹر کو سبزی فراہم کرتا ہے۔ میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ ممکن ہے کل کا دن ہمیں اس سلسلے میں صرف کرنا پڑے، اور پھر پرسوں ہم اپنے سفر کا آغاز کر سکیں گے، یا پھر کل دوپہر کے بعد اگر سبزی کا کوئی ٹھیلا اس طرف گیا تو ہم اس سے مل لیں گے۔ ہمیں اس سے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ نعمان خان نے گردن ہلا دی۔ دوسرا دن انہیں ولیشیا کی دارالحکومت میں بس کرنا پڑا۔ چونکہ گور کا منتخب کردہ آدمی جا چکا تھا، اور آج دن میں اس کا کوئی دوسرا ٹھیلا دارالحکومت نہیں جانا تھا۔ البتہ اسی رات گور نے اپنے مطلوبہ آدمی سے ملاقات کر کے اسے بتایا کہ کل صبح اس کے ساتھ سفر کرے گا۔ طے یہ ہوا تھا کہ صبح کو 4 بجے یہاں سے سفر کا آغاز کر دیا جائے گا۔ صبح کو 4 بجے سفر کا آغاز کرنے کے لیے ہوٹل میں رہنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ انہیں 3 – 3:30 بجے اس شخص کے گھر پہنچ جانا تھا جس کو کولاک کہتے تھے۔ کوراک نے خود ہی ان دونوں کو بندوبست اپنے گھر میں کر لیا تھا۔ ویسے وہ خوش اخلاق آدمی تھا۔ اس دوران میں ان دونوں کی خاطر مدارت میں مصروف رہا۔ 3:30 بجے لوگ جاگ گئے، ہلکا پھلکا ناشتہ کیا گیا، کافی پی گئی، اور کوراک نے ان کے حلیوں میں تھوڑی سی تبدیلیاں پیدا کی اور انہیں خود ہی لباس فراہم کیے۔ اس طرح یہ تینوں چھوٹے سے ٹرک میں بیٹھ کر ہیڈ کوارٹر چل پڑے۔ کوراک نے گور سے پیچھے بیٹھنے کی درخواست کی تھی، جبکہ نعمان خان کو اس میں ساتھ بٹھا لیا تھا۔ راستے میں اس نے نعمان خان کو بتایا کہ اکثر وہ اور اس کے بیٹے سبزیاں لے کر جاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکے گا۔ پہلی چوکی پر کوراک کو چیک کیا گیا، لیکن وہ لوگ چونکہ کوراک سے واقفیت رکھتے تھے اس لیے کوئی خاص تلاشی نہیں لی گئی۔ اس طرح دوسری 2-3 چوکیوں پر بھی کوراک کو چیک کیا گیا۔ یہ صرف رسمی سی کارروائی ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ لوگ اسے آگے جانے کی اجازت دے دیتے تھے۔ صبح سورج نکلنے سے کچھ ہی دیر پہلے کوراک اس علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ در حقیقت یہ ایک فوجی چھاؤنی تھی جسے شہر کی شکل دے دی گئی تھی۔
کوراک نے انہیں ایک چھوٹے سے علاقے میں اتار دیا جسے گور نے منتخب کیا تھا۔ گور نعمان خان کو ایک منزلہ مکان میں لے گیا۔ وہاں ان کی ملاقات ایک دڑ عمر کی عورت سے ہوئی۔ گور نے اسے پوچھا، بائن کہاں ہے؟ میں گور ہوں۔ اور بوڑھی نے آہستہ سے گردن ہلا دی۔ پھر اس نے کہا، سر بائن سو رہے ہیں، میں انہیں ابھی اٹھاتی ہوں، آپ کے لیے کافی لاؤں؟ لے آؤ، گور نے کہا اور بوڑھی باہر نکل گئی۔ نعمان خان خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ گور نے گہری سانس لے کر کہا، اگر تم غسل وغیرہ کرنا چاہو تو یہاں اس کا بھی بندوبست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے بائن سے ملاقات کر لو، وہ طے کر لے گا کہ ہمیں کہاں قیام کرنا ہے۔ یقیناً اس نے ہمارے لیے بندوبست کر لیا ہوگا۔ گویا اسے بھی میرے یہاں پہنچنے کی اطلاع ہے؟ ہاں بھائی، پورا انتظام کیا گیا ہے۔ جب مجھے تمہارے یہاں آنے کی اطلاع تھی تو پھر بھلا شرر بائن کو کیوں نہ ہوگی؟ گور کے مسکراتے ہوئے کہا، اور نعمان خان گردن ہلانے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک دبلا پتلا دراز قامت شخص جس کے گال پچکے ہوئے تھے اور چہرہ عجیب سا تھا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے موٹے موٹے ہونٹوں پر مصنوعی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بڑے احترام سے نعمان خان سے مصافحہ کیا اور پھر گور سے۔ پھر وہ ان کی خیریت پوچھنے لگا، آپ لوگوں کو یہاں پہنچنے میں کسی خاص دقت کا سامنا تو نہیں ہوا؟ اور خاص طور سے مسٹر خان، آپ تو ایک بہت طویل سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ راستے میں آپ کو خاص مشکل پیش نہیں آئی ہوگی، کیونکہ یہاں کے حالات ہمارے لیے بے حد سازگار ہیں۔ یقیناً مجھے کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی، لیکن میں آپ لوگوں کو مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ضرور، ہم آپ کی ہر خدمت کر کے خوش ہوں گے، بائن نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ فوراً اپنا کام شروع کر دوں تاکہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ہم اپنے کام کو انجام دے لیں۔ بلا شبہ میرے پاس مکمل رپورٹ موجود ہے۔ مجھے آپ ہی کا انتظار تھا، اور میرے تمام ساتھی اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ آرام کرنا چاہیں تو کچھ دیر آرام کر لیں۔ بعد میں آپ کو اس سلسلے میں تفصیلات بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ناشتے کے بعد ہی اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ویسے ہم آرام کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور یوں بھی رات کو 3:30 بجے کا وقت تک ہم سوتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اوکے، میں مدام سورا کو ناشتے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ اتنے میں بوڑھی عورت کافی لے کر اندر آ گئی۔ گرم بہترین کافی خوش ذائقہ تھی۔ کافی کے لیے شکریہ مدام سورا کا، لیکن آپ کے مہمان ناشتہ بھی کریں گے؟ بہتر جناب، میں ابھی ناشتہ تیار کیے دیتی ہوں، بوڑھی نے ادب سے کہا اور باہر نکل گئی۔ کافی پینے کے دوران مختلف گفتگو ہوتی رہی۔ شرر بھائی نے بتایا کہ اسی کے پاس جنرل آئزک تھور کے بارے میں معلومات کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جنرل اس مکان سے زیادہ دور نہیں رہتا، وہ کسی بھی مناسب وقت ان لوگوں کو اس علاقے کی سیر کرائے گا۔ مسٹر شرر بھائی، یہاں اجنبی لوگوں کو مشتبہ نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا؟ یقیناً جناب، عموماً یہاں لوگوں پر نگاہ رکھی جاتی ہے، لیکن میں اس کا بندوبست پہلے کر چکا ہوں۔ میرے چند آدمی ایک خاص حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ میں یہ بات کہتے ہوئے تھوڑا سا شرمندہ ہوں کہ آپ لوگوں کو انہی کی حیثیت اختیار کرنا ہوگی۔ اس میں سڑکوں کی صفائی اور درختوں کو پانی دینا بھی شامل ہے، لیکن اس طرح آپ بآسانی جنرل کے مکان کے اطراف کا جائزہ لے سکیں گے اور کوئی اچھا لاہ عمل متعین کر سکیں گے۔ نعمان خان نے فراخ دلی سے اس کام کو کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ناشتے کے بعد ان لوگوں نے تقریباً 2 گھنٹے آرام کیا۔ اس کے بعد وہ یوں ہی سیر کرنے کے لیے باہر نکل آئے۔ اس وقت شرر بائن ان کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے کسی خاص کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جنرل کے مکان کے قریب تو نہیں پہنچے، لیکن اس کے اطراف میں چکراتے رہے۔ انہوں نے جلدی محسوس کر لیا کہ اس طرح ان لوگوں کے لیے گھومنا مناسب نہیں ہے۔ بہرطور یہ دن شرر بائن کے مکان پر ہی گزرا۔ شرر بائن نے یہاں اپنے لیے بھی مصروفیت تلاش کر رکھی تھی، اور وہ ایک بیکار آدمی کی حیثیت سے یہاں نہیں رہتا تھا۔ رات کو جب شرر بائن واپس آیا تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے تمام آدمیوں کو ہوشیار کر دیا ہے اور وہ سب اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ کوئی ان کے یہاں پہنچنے کے انداز مختلف ہوں گے، لیکن بہر صورت وہ ہماری رہائش گاہ سے زیادہ دور نہیں ہوں گے، یعنی جس وقت بھی ہم انہیں کال کرنا چاہیں چند لمحات میں کال کر سکتے ہیں۔ ویسے یہاں تمہارے اپنے آدمیوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تمہارے ہم نوا ہیں، میرا مطلب ہے جو تم سے واقفیت رکھتے ہوں؟ نعمان خان نے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا نا کہ ہمیں مقامی باشندوں کا پورا تعاون حاصل ہے، اور در حقیقت اگر یہ تعاون ہمیں حاصل نہ ہوتا تو ہمارے کام میں بہت سی مشکلات درپیش ہوتی، لیکن یہاں اسی علاقے میں بہت سے مکانات ایسے ہیں جہاں کسی ہنگامی حالت کے وقت ہم پناہ لے سکتے ہیں۔ گڈ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ بلا شبہ اس طرح ہمارے کام میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوسرے دن نعمان خان اور گور نے ایسے لوگوں کو لے اختیار کیا جو سڑکوں کے کنارے لگے درختوں کو پانی دیا کرتے تھے۔ وہ چھوٹی سی پانی کی گاڑی لے کر چل پڑے۔
جنرل آئزک تھاور کا مکان کریٹو کے علاقے میں تھا۔ شیران نے دور سے انہیں یہ مکان دکھایا اور اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ نعمان خان نے مکان کو دیکھا تو اسے خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ جنرل آئزک تھاور جس مکان میں مقیم تھا اس کے چاروں اطراف کئی فٹ جگہ چھوڑ کر آہنی تاروں کی بہت اونچی باڑ لگی ہوئی تھی، جن میں رات کے وقت برقی قوت چھوڑ دی جاتی تھی۔ مسلح فوجی پہرے داروں کے کئی دستے اور خونخوار کتوں کا ایک زبردست گروہ جنرل کی رہائش گاہ کو ہر وقت گھیرے میں رہتا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ کسی پرندے کا پر مارنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن بہر طور انہیں ہمت نہیں ہارنی تھی۔ انہوں نے ایک ہفتے تک شرربائن کے گھر میں قیام مسلسل کیا۔ شرربائن کے مکان سے تھوڑے فاصلے پر ایک ایسی جگہ انہوں نے منتخب کر لی جہاں سے جنرل کی نقل و حرکت اور آمد و رفت کی کڑی نگرانی کی جا سکتی تھی۔ یہاں تک نعمان خان نے ایک مکمل ٹائم ٹیبل تیار کر لیا۔ اب انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں بائن کی مصروفیت کیا ہوتی ہیں، وہ کس وقت بیدار ہوتا ہے، کس وقت ناشتہ کرتا ہے اور کس وقت فوجی ہیڈ کوارٹر سے معائنے پر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک 10 بجے صبح جنرل آئزک تھاور فوجی وردی میں ملبوس وقار اور دبدبے کے ساتھ اپنے مکان سے برآمد ہوتا۔ محافظ سپاہیوں کا پورا عملہ ادب سے پتھر کے مجسموں کی طرح بے حس و حرکت ہو جاتا۔ جو ہی وہ دروازے سے نکل کر فوجی کار میں بیٹھتا، سپاہیوں کی اڑیاں بجتی اور جنرل ہیڈ کوارٹر کے معائنے کے لیے روانہ ہو جاتا، جو اس کی رہائش گاہ سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ شام کو وہ سورج غروب ہونے کے بعد واپس آتا۔ اس کا یہ معمول اتنا نپاتلا تھا کہ اس میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوتی تھی۔ نعمان خان ہر چند کے ان تمام معاملات کے لیے اپنے آپ کو اجنبی سمجھتا تھا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان کی کارکردگی کے انداز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا کر لی تھیں۔ وہ ابتدا میں کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہا تھا۔ ہر مرحلے پر اس کے ذہن میں لاتعداد خیالات کا طوفان پیدا ہو جاتا تھا اور وہ اپنے ہی خیالات کا شکار ہو کر پریشان سا ہو جاتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی چلی گئی اور اس کی اپنی ذہنی قوتیں بحال ہو گئی۔ اس کے بعد وہ زیادہ اطمینان بخش انداز میں اپنے کام پر غور کرنے لگا۔ عموماً یہاں حادثات ہوتے رہتے تھے، کبھی کبھی گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ وہ تخریب کار عموماً یا تو غیر ملکی جاسوس ہوتے یا پھر مقامی لوگ جو ان غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ شامل ہو کر تخریبی کارروائیاں سر انجام دیتے۔ یہ کارروائیاں دارالحکومت ملیشیا میں بھی مسلسل ہو رہی تھی اور ان کی خبریں عموماً ریڈیو وغیرہ پر ملتی رہتی تھی۔ شرربائن کے ہاں ریڈیو تھا، اس کے علاوہ اس نے ریاست کے تمام واقعات سے واقف رہنے کے لیے مختلف انتظامات کر رکھے تھے اور تقریباً تمامی خبریں اسے ملتی رہتی تھیں۔ بارہا تخریب کاروں کو موت کی سزا دیتے ہوئے بھی بتایا گیا تھا۔